پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن. میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کی صحت پر پارٹی قیادت خاموش کیوں؟ علیمہ خان بیرسٹر گوہر پر برس پڑی. عمران خان کی صحت کے حوالے سے معلومات محسن نقوی سے ملیں گی یا پارٹی قیادت سے؟ صحت کے معاملے میں خاندان کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ قبول نہیں ہوگا. مہنگی درآمد شدہ گندم سستے دام فروخت کرنے کا حکومتی فیصلہ. ای سی سی نے درآمدی گندم کی قیمت 6,425 سے کم کر کے 3,800 روپے فی 40 کلو مقرر کر دی. قومی خزانے کو 24 ارب روپے تک نقصان کا خدشہ. بوجھ آخر کون اٹھائے گا؟ ادھر غیر ملکی سرمایہ کاری کے اعداد و شمار میں تضاد. اسٹیٹ بینک کے مطابق ایف ڈی آئی میں 51% کمی، جبکہ ایس ای سی پی کا دعویٰ ہے کہ 3 سال میں 79 نئی غیر ملکی کمپنیز پاکستان آئیں. حقیقت کیا ہے؟ سرمایہ پاکستان آ رہا ہے یا جا رہا ہے؟ پنجاب حکومت کی کارکردگی پر محمد زبیر کے سخت سوالات. گرین بس، کسان کارڈ اور ستھرا پنجاب جیسے منصوبے 13 کروڑ عوام کی زندگی نہ بدل سکے. کہتے ہیں پنجاب میں غربت اور بے روزگاری 21 برس کی بلند ترین سطح پر ہے. آمدن میں عدم مساوات 27 سال کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی اور گزشتہ 42 ماہ میں قوت خرید 65% تک کم ہو گئی. T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کا سیمی فائنل کھیلنے کی امید دم توڑنے لگی. نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو شکست دے دی. یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب بات کریں گے اگین، جس طرح ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ایک وہ فارمیٹ ہی بن گیا ہے کہ ہم انٹرنیشنل سے بات کرتے ہیں، اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو، کیونکہ ہم صرف اپنے ڈومیسٹک مسائل میں گھرے رہتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، اور بہت ولنریبل سچویشن ہے. ایران امریکہ جنگ، اس کا خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے. دوسری طرف جو مودی کا دورہ اسرائیل ہے، اس کا بھی بہت چرچا ہے. اس پہ میں چاہوں گی کہ بات کریں، لیکن تھوڑا کرکٹ اس وقت دکھتی رگ بنا ہوا ہے. کرکٹ ایک واحد پاکستان کے اندر خوشی رہتی ہے، اور کیونکہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو ایک تمام لوگوں کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں اور اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ شاید ہمارا چانس بن جائے. آج وہ امیدیں کافی حد تک ٹوٹ گئی ہیں اور ہمارے سیمی فائنل تک پہنچنے کے تک جو ہے نا وہ چانسز بڑے مخدوش اور محدود ہو گئے ہیں. ابھی جو میچ ہوا ہے سری لنکا کا اور نیوزی لینڈ کا، نہ صرف کہ وہ نیوزی لینڈ جیتا ہے، بڑے مارجن کے ساتھ جیتا ہے، 61 رن سے جیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک ہی میچ رہ گیا ہے سری لنکا کے ساتھ، تو ان کے 3 پوائنٹ ہو گئے ہیں. اگر ہم جیت بھی جاتے ہیں سری لنکا سے تو ایوریج کے اوپر وہ ہمیں آؤٹ کر دیں گے. اب ہم بہت ہی اگر مگر کے پیچھے اور بہت بڑا اگر آ چکا ہے، اگر یہ آ چکا ہے کہ ہم بہت بڑے مارجن سے سری لنکا سے جیتیں اور نیوزی لینڈ بہت بڑے مارجن سے انگلینڈ سے ہارے، تو پھر چانس بنتا ہے. تو یہ اگر مگر پہ آ گئی ہے بات، اور اگر مگر بہت ہی بڑا ہے، بل کیا کہتے ہیں کہ بس امید ہی لگائے رکھتے ہیں، نہ ہی سمجھیں. نہ ہی سمجھیں. اب آ جاتے ہیں کہ انٹرنیشنل سچویشن پوری دنیا اس وقت تناؤ کا شکار ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے بحری بیڑے اور تمام افواج، ویتنام جنگ کی بات، اتنی اسمبلی آف فورس جو ہے ایکسیسو فورس کسی محاذ پہ نہیں لگائی گئی، جو کہ کئی اب ہفتے اور مہینے ہو چکے ہوئے ہیں، جو کہ خلیج میں اور میڈیٹرینین میں ایران کے ارد گرد لگائی بھی ہے. اور یہ اب رہتا ہے کہ کیا امریکہ یا اسرائیل حملہ ایران پہ کریں گے نہیں کریں گے. اور یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ شاید یہ محدود حملہ ہو، کہ وہ کوئکلی ان اینڈ کوئکلی آؤٹ والا. مگر یہ بحث چل رہی ہے کہ ایران کی طرف سے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ اگر ان پہ حملہ ہوا تو وہ اس دفعہ پچھلی دفعہ کی طرح محدود جنگ نہیں ہوگی. پچھلی دفعہ انہوں نے قطر پہ ایک سمبولک میزائل پھینکا تھا، اس دفعہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے باقی خلیج کے اندر جو امریکہ کے اڈے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے حملہ کریں گے، جس سے جنگ پھیلنے کا بہت زیادہ چانس بڑھ جاتا ہے. اور ابھی نظر آ رہا ہے روس اور چین کی طرف سے بھی جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ان کی بھی دیکھنا ہوگا کتنی انوالومنٹ اس کے ہوتی ہے. ہمارے لیے ایک اس کے لیے مزید ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے کہ آج جو ہے وہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ اسرائیل میں گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے ان کی جو نیشنل اسمبلی ہے نیسٹ جو ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے.
اور ہم اس بات پہ بڑا خوش ہیں کہ اسرائیل کی جو اپوزیشن ہے نا وہ بائیکاٹ کر رہی ہے. مگر یہ اس کے بڑے مضمرات ہمارے لیے سنگین ہیں کہ جو معاہدے ہو رہے ہیں وہ $6.8 بلین کے تو صرف ڈیفنس کے معاہدے کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے بامز ہیں, بیلسٹک بامز ہیں, پھر آئس بریکر میزائل سسٹمز ہیں, اور ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ اسرائیل سے خریدنے وہ جا رہے ہیں. اور اسرائیل سے وہ اس لیے خرید پا رہے ہیں کہ کیونکہ ان کی اکانومی جو ہے, ہم 400 ارب کے بلین ڈالر کے قریب ہماری اکانومی جی ڈی پی رہتی ہے, ان کی 4 ٹریلین کے قریب ہے. سو اس کی وجہ سے ان کے پاس کیپیسٹی خریدنے کی بہت زیادہ ہے. اور پہلے جو ہم نے 40-50 سال ہمارا اور انڈیا کا ڈیفنس بجٹ جو تھا وہ $2-3 بلین سے فرق نہیں پڑتا تھا, اب وہ تقریباً $70 بلین کے قریب جو ہے وہ فرق آ گیا ہے, اور ہر سال یہ فرق بڑھتا رہ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے, ہماری ٹریننگ اچھی ہے, ہمارے حوصلے زیادہ اچھے ہیں, ہماری فوج بہت بہتر ہیں, ہم نے ان کو ایک دھول چٹائی ریسنٹلی, مگر جب اکانومی ایک بیک بون ہوتی ہے, پیچھے اس کی پیچھے سپورٹ نہ ہو تو یہ ایک ہمارے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے. مزید ہمارے کے لیے گھنٹی یہ ہے کہ انڈیا جو کہ ہمارے سے جنگ ہارنے کے بعد تھوڑا سا آئسولیشن میں چلا گیا تھا, ہمارا ظاہر ہے پروفائل بڑھ گیا, وہ اب آئسولیشن ان کی ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ابھی ان کے ہاں جو آپ دیکھیں انہوں نے ریسنٹلی جو ہے EU کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے, امریکہ کے ساتھ بڑا اچھا انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا ہے. پھر ان کا جو ہے برکس کا سمٹ ان کے ہاں ہونے والا ہے, وہ G8+5 کے گروپ میں بلائے جاتے ہیں, وہ G20 کا حصہ ہیں, تو وہ ان کا ساتھ میں جو ایک قسم کا اسرائیل کے ساتھ نیکسس, اور ساتھ میں UAE کے تعلقات جو ہیں انڈیا کے ساتھ ڈیفنس کے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اور UAE اور سعودی عربیہ کے ایک تناؤ کے بعد UAE کا بہت زیادہ تعلقات اسرائیل, تو یہ جو تکڑم بن رہی ہے ہمارے لیے خطرات ہیں. اور مزید اس لیے بھی کہ UAE اور سعودی عربیہ پہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں ریمیٹنسز کی وجہ سے بھی, اور اپنے لونز اور رول اوورز کی وجہ سے. ابھی کوئی ایسے UAE کی طرف سے اشارے آئے ہوئے ہیں, حال ہی میں ایک بڑا چھوٹا لون تھا جو انہوں نے ہمیں صرف 1 مہینے کا اس کا رول اوور دیا, اور 6.5% کا بہت ہی ہائی انٹرسٹ ریٹ رکھا. ابھی مزید خبر یہ آ رہی ہے, یہ شہباز رانا کی ہمارے دوست کی ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ $2 بلین کا رول اوور UAE کا ہے, وہ ابھی تک کمٹ نہیں ہوا. سو ہمیں کیا خطرات ہیں اور کیوں ہم نہیں یہ کر پا رہے, اس کے اوپر ہماری بحث نہیں ہو رہی. ہماری ساری فوکس یہاں پہ حکومت کا ہے, اپوزیشن کو لتاڑنا اور عمران خان کے خاندان کو ڈینائی کرنا ایکسیس, اور ان کے ڈاکٹرز کو پرسنل ڈاکٹرز کو ایکسیس دینا, اور کیسے اکھاڑ پچھاڑ کرنی ہے, سارا فوکس اس پہ ہے. ہم یہ جو ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ جو ہمارے ارد گرد دائیں بائیں مشرق مغرب میں نظر آ رہے ہیں, ہم اس پہ فوکس نہیں کر پا رہے. مطلب ایشوز کو ختم نہیں کیا جا رہا بلکہ بنایا جا رہا ہے, اور کان کو یہاں سے پکڑے وہاں سے پکڑے. عامر صاحب, اکانومی از دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو, نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ, اور ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں رہنما تحریک تحفظ آئین پاکستان مصطفیٰ نواز کھوکر, ان کو ویلکم کریں گے. جی عامر صاحب. جی بہت شکریہ بیسٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. میں نے تھوڑی سی تصویر کشی کی ہے کہ ہمارے مشرق اور مغرب میں جس قسم کے خطرات ہیں, اور کوئی جنگ کے خطرات کا صرف اندیشہ ہونے سے تیل کی قیمت جو ہے $70 بلین جو ہے وہ بیرل کی برنٹ کی چلی گئی ہے. آپ مجھ سے اکانومی بہت بہتر سمجھتے ہیں. دنیا میں جو خطرات ہیں, اور خاص طور پہ میں نے ذکر کیا اسرائیل, انڈیا, اور ساتھ میں UAE کی طرف سے بھی جو ہمیں اس طرح کی خوشبو جو پہلے آتی تھی انفیکشن کی وہ نہیں آ رہی ہے. ہم کیا باتیں کر رہے ہیں, دنیا میں کیا خطرات ہو رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں ذرا ایک اوور ویو آپ اپنے اس پہ دے سکیں. جی شکریہ عامر بھائی. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں 3 کرائسس, 3 بحران کنورج کر رہے ہیں, ایک جگہ پر اکٹھے ہو رہے ہیں. ایک معیشت کا بحران ہے, ایک سیاست کا بحران ہے, اور ایک سیکیورٹی کا بحران ہے. اب ان تینوں بحرانوں کا اکٹھا ایک وقت پر ظہور پذیر ہونا, یہ کسی بھی ایک سین معاشرے کے لیے ایک الارمنگ بات ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح آپ اپنے ابتدائیے میں کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ہماری تمام تر توجہ جو اور فوکس ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے سیاسی حریفوں کو کیسے لتاڑنا ہے, انہیں کیسے مزید وکٹمائز کرنا ہے, ان کے لیے کیسے مزید مشکلات کھڑی کرنی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ڈسکورس ان
چیزوں کے اوپر جا ہی نہیں رہا جن کو ہمیں بیٹھ کر بڑی سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اب اگر ہم ان تینوں چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھیں تو معیشت کا جو اس وقت بحران ہے، حکومت بہت عرصہ پچھلے کئی سالوں سے یہ دعوے کرتی آئی کہ ہم نے ملک کے اندر انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول بنا دیا ہے، ہم نے SIFC بنا لی ہے اور اب ملک میں بلینز آف ڈالرز آنے کو ہیں. لیکن حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ $1 بھی پاکستان میں کوئی فورن انویسٹمنٹ کا یہاں پر نہیں آیا. تاریخ کی کم ترین سطح پر پاکستان میں اس وقت فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. پھر اسی طرح پاکستان کے جو کاروباری افراد ہیں وہ پاکستان میں اپنا پیسہ محفوظ نہیں سمجھتے، اور آپ ڈیٹا اعداد و شمار اگر اٹھا کر دیکھیں تو UAE میں دیگر ممالک میں سب سے زیادہ جو کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں پچھلے 2 سالوں میں وہ پاکستانیوں نے رجسٹر کرائی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح حکومت دعوے کر رہی تھی کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی، لیکن جو پاکستان کے اندر بھی پیسہ تھا، یہاں کا سرمایہ دار پاکستان میں اپنا پیسہ محفوظ تصور نہیں کرتا، وہ بھی اس کو لے کر باہر چلا گیا. اب اس کی بنیادی وجوہات ہم سب کے علم میں ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن پاکستان میں بہت ہائی ہے. جب آپ کی بجلی مہنگی ترین بجلی ہوگی تو آپ کس طرح کمپیٹ کریں گے باقی کمپیٹیٹرز کے ساتھ. اور اسی کانٹیکسٹ میں جو بھارت کا معاہدہ ہوا ہے یورپین یونین کے ساتھ، آپ کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی، اس کی ویسے بھی GSP+ اگلے سال ختم ہوگا، پاکستان کو فریش ایپلیکیشن دینی پڑے گی، اور ایک پریفرنشل ایکسس جو آپ کو ملا ہوا تھا اب اس میں وہاں پر آپ کو کمپیٹ کرنا پڑے گا. اور انفارچونیٹلی ہم اس کے لیے ابھی بالکل تیار نہیں ہے، اور ہماری کاسٹ آف انرجی اتنی ہائی ہے کہ ہم شاید کمپیٹ نہ کر پائیں. پھر اسی طرح آپ کے اور دیگر معاشی اعتبار سے بہت سے پرابلمز چل رہے ہیں. پاورٹی کی، غربت کی شرح آپ دیکھیں تو ملک میں انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے اس وقت غربت کی شرح پاکستان میں خطے میں سب سے زیادہ ہے. اور جو اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت رفلی 47% پاکستان پاورٹی کی شرح سے نیچے گر چکا ہے، یعنی کہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے، اور لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. تو پھر آپ کو ایسے منظر دیکھنے میں ملتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو اپنا نوجوان یورپ کے سمندروں میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، کشتیاں ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں. آپ سے ٹیلنٹ یہاں سے جا رہا ہے، ڈاکٹرز، انجینئرز. تاریخ میں یہ اعداد و شمار کی باتیں ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن پاکستانیوں کی پاکستان چھوڑ کر جانے کی ان پچھلے 2 سالوں میں ہوئی ہے. اب یہ چیلنجز اپنی جگہ پر موجود ہیں، بے روزگاری موجود ہے. اگر پھر آپ ایک دفعہ اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں تو خطے میں آپ موازنہ کریں بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا، پاکستان، تو سب سے زیادہ بے روزگاری کی شرح پاکستان میں، اور پھر خطرناک حد تک بے روزگاری کی شرح نوجوانوں میں سب سے زیادہ بھی ہمارے ملک میں. تو یہ کوئی صورتحال اچھی صورتحال نہیں ہے. اور پھر آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ جو حکمران ہیں بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو تو تلقین کرتے ہیں اور یہ باتیں خود نمائی کے لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے خرچے کاٹ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان شاز و نادر ہی تشریف لاتے ہیں، ہمیشہ سرکاری دوروں پر رہتے ہیں. پھر اسی طرح سیکیورٹی کا بحران دیکھ لیں. اب جو افغانستان کے ساتھ بگڑتی ہوئی صورتحال ہے وہ اپنی جگہ پر تشویشناک ہے. بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے مہینے میں وہاں پر کتنے میس لیول کے اوپر اٹیکس ہوئے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ بلوچستان کے کسی بھی حصے میں مغرب کے بعد سفر نہیں کر سکتے تو یہ بات غلط نہ ہوگی. اور خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع، وہاں پر تو آپ عصر کے بعد باہر نہیں نکل سکتے. تو صورتحال دہشت گردی کی اس حد تک مخدوش ہو چکی ہے، اور ہم پارلیمان کو ہم نے بے معنی کر دیا ہے. پھر اسی طرح ایران کے ساتھ جو صورتحال نظر ہمیں آ رہی ہے، خدا نہ کرے کہ وہاں پر جنگ ہو، لیکن امریکہ نے سب سے بڑا بلڈ اپ کیا ہے 2003 کے بعد سے اپنی فوجوں کا مڈل ایسٹ میں. 2 بڑے ان کے فائٹر کیریئرز، جنگی بحری بیڑے انہوں نے وہاں پر پہنچا دیے. وہاں پر جو کچھ ان کے پاس اویلیبل تھا ایران کو ظاہری طور پر سبق سکھانے کے لیے ایک بہت بڑا ملٹری بلڈ اپ ہوا ہے. لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ ان کا جو اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے امریکنز کا اور اسرائیلیوں کا وہ ایران کے اندر رجیم چینج کا ہے. تو ہم تو بالکل ہی بے خبر ہو کر بیٹھے ہیں. پارلیمان اس وقت معطل ہی آپ کہہ لیں کہ جس میں بھلے وہ فارم 47 کی ہے لیکن اتنے بڑے ایشوز کے اوپر اس کی کوئی اہمیت نہیں. بورڈ آف پیس میں ہم نے شمولیت اختیار کر لی. ہم نے ایک ایسے بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی جس میں ہمارے ہمسایہ اور دوست ملک جس پہ پاکستان کا سب سے زیادہ انحصار ہے چین, اس نے اس میں شمولیت سے گریز کیا. دیگر سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران برطانیہ, فرانس, انہوں نے شمولیت سے گریز کیا. اور ستم ظریفی دیکھیے کہ جس بورڈ آف پیس کے اندر فلسطینی موجود نہیں ہم وہاں پر جا کر پہنچ گئے. اور گارڈین اخبار کی ہیڈ لائن ذہن میں آتی ہے کہ جس میں انہوں نے تبصرہ کیا کہ اس بورڈ آف پیس میں صرف وہ ممالک اور ان کے سربراہان اور ان کے نمائندگان شریک ہوئے جو اتھارٹیرین ہیں, آمرانہ ملک ہیں یا بادشاہت ہیں. تو ہمارا اس لیگ میں اپنے آپ کو انکلوڈ کرنا, وہ بھی بغیر کسی بحث اور مباحثے کے. پھر ہم نے ایک اور خبر بھی سنی کہ روزویلٹ ہوٹل وہ اس کا بھی کوئی سودا ہو گیا ہے. کوئی قوم کو پتہ نہیں, پارلیمان کو پتہ نہیں کہ کیا تفصیلات ہے اس کی. تو مجموعی طور پر یہ سارے حالات اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران سیریسلی آؤٹ آف ٹچ ہے. ان کے اندر کیپیسٹی بھی نہیں ہے, ادراک بھی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, اور غیر نمائندہ بھی ہے. تو یہ تینوں کرائسس انفارچونیٹلی پاکستان میں جو کنورج کر رہے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو اور ڈائیلاگ کے ذریعے ملک کے اندر پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کیا جائے. پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کر کے کرائسس تھمے گا تو تب جا کر ہم متفقہ طور پر کوئی راستہ نکال سکیں گے. لیکن انفارچونیٹلی حکومت کی ترجیحات میں یہ نظر نہیں آتا کہ وہ پولیٹیکل کرائسس کو ختم کرنے میں سنجیدہ ہے. بیسٹر صاحب, آپ نے اتنا خوبصورت احاطہ کیا ہے. یہ جو پرفیکٹ سٹارم جو بن رہا ہے پاکستان کے 3 کرائسس, سیاست, معیشت اور سیکورٹی کا یہ جو کنورجنس ہے, اور یہ پورا ایک جو اژدہا بن رہا ہے, اتنا خوبصورت آپ نے اس کا احاطہ کیا ہے 5-7 منٹ میں کہ میں کہوں گا لوگوں کو کہ اگر آپ نے سٹوری آف پاکستان ان 5-7 منٹس سمجھنی ہو تو یہ آپ کی تقریر جو ہے نا, یہ تقریر میں نے ان انٹرپٹیڈ اس لیے بالکل جانے دی کہ آپ بہت خوبصورتی سے آپ نے, میں شاید اتنی خوبصورتی سے بیان نہیں کر سکتا تھا. میں باری باری ان تینوں پہ دوبارہ ذرا آنا چاہوں گا کہ معیشت سے سٹارٹ کر کے کہ گورنمنٹ آپ کے مرض کی جو ہے علاج ممکن ہوتا ہے اگر آپ تشخیص کریں, مگر یہاں ایک ڈینائل چل رہا ہے. اب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو یہاں پہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے, اور اس کے بڑے ہی ڈسمل فگرز ہیں کہ پچھلے 7 مہینے میں 51% جو ہے وہ کم ہو چکی ہے. مگر یہاں پہ آج جو ہے SECP کی طرف سے جو ہے نا انہوں نے ایک فگرز شیئر کیے ہیں جو کہ ہاف بیکڈ ہیں, اور اس کو ٹوسٹ کر کے ایک یہ کہانی تاثر دیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ اتنے برے حالات نہیں ہیں اور کمپنیاں یہاں سے چھوڑ کے نہیں جا رہی, بالکل بھی نہیں ہے. اور اس کو ہمارے کافی سارے صحافی بھائی, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, شاید کافی سارے نا علمی میں کر رہے ہیں. ایکچولی دیکھا جاتا ہے کتنے پیسے آئے کتنے گئے, اس کے اندر کافی MOUs کا بھی ذکر ہے. MOUs تو میرا خیال کوئی $55 بلین کا یا $100 بلین کا بھی فگر تھا. ایکچولی کتنے میٹیریلائز ہوئے وہ بڑے تھوڑے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک لمبی لسٹ دی ہوئی ہے کہ ایرامکو آ گئی, UAE کی کمپنی آ گئی, فلانا آ گیا. MOUs do not mean anything. میں یہ ناظرین کو بتا رہا تھا. بیسٹر صاحب آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, اس پہ آپ مزید روشنی ڈال سکیں اگر. عامر بھائی, اس وقت آپ نے ٹھیک کہا کہ MOUs تو بہت زیادہ سائن ہو جاتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ میٹیریلائز کتنے ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان کا اگر کوئی ایک چیز میٹیریلائز ہونے والی تھی تو وہ مائننگ سیکٹر کے اندر بلوچستان میں ریکوڈک جو ہماری مائن ہے اس کے حوالے سے یہ ایک توقع تھی, اور یہ بڑا شدمت سے ہم ایکسپیکٹیشن لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ میٹیریلائز ہو جائے گا. ابھی ریسنٹلی یہ خبر سامنے آئی کہ جس فورن کمپنی نے, مائننگ کمپنی نے
وہ مائن کو ایکسپلور کرنا تھا اور وہاں سے ایکسٹریکشن کرنی تھی. بلوچستان کی صورتحال, امن و امان کی بگڑتی صورتحال کی وجہ سے انہوں نے اس کو بھی ریویو کے پروسیس میں ڈال دیا ہے. باقی اگر دیکھیں, اگر ہم نے عامر بھائی اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ بات ہم سب ایکسپٹ کرتے ہیں کہ یہ چٹکی بجانے سے ٹھیک نہیں ہوگی, لیکن یو ہیو ٹو پٹ دا کنٹری ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب صرف ایک مائنیوٹ سی ایگزامپل, مائنیوٹ تو نہیں ہے, ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آج سے چند مہینے پہلے آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی سامنے جس میں انہوں نے پاکستان میں ہونے والی کرپشن اور جو پیسہ ہم ضائع کرتے ہیں مس مینجمنٹ کے ذریعے, اس کی ایک فگر انہوں نے کوٹ کی, اور ان کے مطابق تقریباً 5,000 ارب روپیہ سالانہ کرپشن اور مس مینجمنٹ کی نظر ہو جاتا ہے. اور اگر یہ پیسہ ضائع نہ ہو تو ہماری جو اکانومی جو 3% مشکل سے گروتھ اچیو کر رہی ہے, اگر یہ پیسہ ضائع نہ ہو تو یہی اکانومی تقریباً 6% کے اوپر چلی جائے. تو ہمیں اگر اس ملک کو ٹھیک راہ پر ڈالنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے لیکیجز کو روکیے, آپ اپنی گورننس کو بہتر کیجیے. آپ کی یہ جو اتنی ہیوی بیوروکریسی ہے, آپ کو اس کو گورنمنٹ کو لین کرنا پڑے گا, آپ کو ریفارمز لے کر آنی پڑیں گی. لیکن ہماری توجہ کسی چیز پر نہیں ہے. ہم تو صرف ہمیں کہ کہیں سے پیسے مل جائیں. ابھی اگر آپ کے پاس ریزروز ہیں $14 بلین کے, تو ان میں سے 6 ارب ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب کا ہے, 4 ارب ڈالر چین کا ہے, اور 2 ارب ڈالر جو ہے وہ یو اے ای کا ہے. اور ذرا سی کوئی بات ادھر سے ادھر آپ سے کوئی پریشر ایکسٹریکٹ کرنا ہو, کوئی آپ سے گارنٹی لینی ہو, تو یو اے ای کا جو لون کا رول اوور ہوا ہے وہ ایک کسی ایکسپیکٹیشن کے تحت ہوا ہے. تو ہم سیریس ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک ڈگر پر ڈالنا ہے. اب زراعت آپ اٹھا کر دیکھ لیں, بہت بڑا سیکٹر ہے جس سے پاکستان کی بہت بڑی تعداد 40%. میں بیرسٹر صاحب زراعت پہ آپ کے ساتھ بالکل پورا ایک اور وہ کرنا چاہتا ہوں, مگر میں اسی ٹاپک پہ چاہ رہا ہوں ذرا آپ یہ ایکسپلین کر دیں کہ یہ جو ایف ڈی آئی یہاں پہ نہیں آ رہی, کیوں نہیں آ رہی, اس کے کیا فیکٹرز ہیں. اور ایک اس کے اندر صرف میں ایڈ کر دوں کہ رول آف لا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور یہاں اپوزیشن کے لیے جو عدالتوں کا جو حال کر دیا گیا ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد, اس کا یہ سمجھتے ہیں کہ ایف ڈی آئی پہ صرف اثرات نہیں ہو رہے, یہاں پہ جو لوکل مسائل ہو گئے ہیں, معاشرتی مسائل ہو گئے ہیں کہ سالہ سال سے جو ہم سنتے تھے کہ ڈوگر کورٹ کے اندر جو ہے نا دھڑا دھڑ فیصلے لوگوں نے پیسے بنائے, اور وہ ایسے ایسے مقدمات جو قبضوں کے تھے, فار ایگزامپل یہ 97 جو غیر قانونی یہاں پہ اسلام آباد کے اندر ہاؤسنگ اسکیم تھی, اس کو یا یہ ریگلائز کر رہے ہیں اور ان کے اوپر مقدمات ہیں, مگر ابھی تمام متعلقہ محکمے اتنے وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ عدالتیں ان کو نہیں روکیں گی, عدالتوں کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے یا وہ اپنی مرضی کے فیصلے آئیں گے. دھڑا دھڑ جو مافیاز ہیں, پاور لابیز ہیں, اپنے فیصلے درست کروا رہی ہیں جو کہ 10 سال سے رکے ہوئے تھے. میں اس پہلو پہ چاہ رہا ہوں ذرا روشنی ڈالے, پھر میں زراعت پہ آتا ہوں. عامر بھائی, کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی بندہ پیسے لگائے گا, کوئی بھی کمپنی پیسے لگائے گی, تو وہ سب سے پہلے اس ملک کی پولیٹیکل انوائرمنٹ کو دیکھے گی. ہمارے ہاں اس وقت پولیٹیکل انوائرمنٹ کنڈیوسو نہیں ہے انویسٹمنٹ کے لیے. جس ملک میں بحران ہوں گے وہاں پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں آنی. آپ اور میں بھی کسی ایسے ملک میں پیسہ نہیں انویسٹ کریں گے جہاں پر ہر آئے روز سیاسی بحرانوں کے نتیجے میں کرائسس ہی چل رہا ہو. اور دوسرا پھر ایز این انویسٹر جو آپ کی پہلی پولیٹیکل انوائرمنٹ کو دیکھنے کے بعد دوسری جو آپ کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ میرا پیسہ اس ملک میں کتنا محفوظ ہوگا. اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو کیا اس کے نتیجے میں عدالتی نظام مجھے انصاف دے گا یا نہیں دے گا. انفارچونیٹلی آپ نے ٹھیک کہا, 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اور اس سے پہلے بھی ہمارے ملک کا کوئی نظام عدالتی اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن جو رہی صحیح کسر تھی وہ ان 2 ترامینوں نے پوری کر دی, اور ایگزیکٹو نے, حکومت نے مکمل غلبہ حاصل کر لیا عدلیہ کے اوپر. اب اس عدلیہ سے اگر حکومت, کیونکہ بین الاقوامی جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کے اگر انہیں آربیٹریشن میں جانا پڑتا ہے یا اگر ان کے کوئی مسئلے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اور میرے ساتھ تو نہیں ہوتے, وہ تو حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. جہاں پر عدلیہ حکومت کی دسترس سے باہر ہی نہیں تو ان کو انصاف کیسے ملے گا.
تو اس معاملے پہ بھی ہم پورا نہیں اترتے, اسی لیے کوئی انویسٹمنٹ نہ ہے اور نہ کوئی آئے گی جب تک ہم ان چیزوں کو درست نہیں کریں گے. اور تیسری بات کہ جہاں پر آپ نے ذکر کیا یہ اقربا پروری کا اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ریگولرائز ہونے کا, دیکھیں ہر ہفتے ہر مہینے ایک ریگولرلی ایک سکینڈل آ رہا ہے, اور ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکنزم ہے وہ بھی کمپرومائز ہوا ہوا ہے. تو یہاں پر آپ کس چیز کو روئیں گے, کس چیز کے پیچھے جائیں گے, انفارچونیٹلی ہم بالکل ہی سنجیدہ نہیں ہیں. باتیں آپ جتنی مرضی ہم سے کرا لیں, لیکن حکومت اس ضمن میں چاہے وہ کرپشن ہو, میں نے آپ کو اس رپورٹ کا حوالہ دیا کہ جہاں پر ایک آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے کہ 5,000 ارب روپے کی سالانہ کرپشن اور مس مینجمنٹ ہے. تو آپ مجھے بتائیے نا کہ آپ اس 5,000 ارب روپے میں سے تقریباً 3,000 ارب روپے کی تو ہم نے ٹیکس ایگزمپشنز دے رکھی ہیں, کہ ٹیکس ایگزمپشنز جب پورا پاکستان اور سب سے زیادہ سیلریڈ کلاس جو اس وقت ٹیکس کے نظام جو ان کی الٹی چھری سے گردن کاٹ رہا ہے, سب سے زیادہ کنٹریبیوٹر اس وقت ٹیکس کٹی میں تنخواہ دار طبقہ ہے, اور کسی بھی بڑے سیگمنٹ آف کاروباری افراد سے زیادہ تنخواہ دار لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے, اور بس معاملات اسی طرح چلتے جا رہے ہیں. اب یہاں پر تو ایک الٹی گنگا بہہ رہی ہے. جو لوگ حکومت میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انہیں فارم 47 کے ذریعے لے کے آیا گیا ہے اور عوام کی کوئی حیثیت نہیں. اب میں زراعت پہ آتا ہوں, آپ ایک اوور آل دے دیجیے گا, پر شاید آپ کا بھی یہی نوع تھا. میں اس کی ذرا ڈیٹیلز تھوڑی سی بیان کر دوں کہ باقی کسان کا تو اوور آل پچھلے 5 سال میں قیمہ نکل ہی گیا ہے, مگر گندم کے اندر جس طریقے سے کیا گیا ہے یہ ایسا ظلم پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں کم ہی ہوگا کہ کوئی بھی ایک کسان جو ہے ایون ویسٹرن ملک کے اندر وہ سبسڈی دے کے ان کو بچا کے رکھا جاتا ہے. ابھی یہ خبر پڑھ کے تو یقین کریں تکلیف اتنی محسوس ہو رہی ہے کہ پہلے اب یہ انہوں نے یہ جو درآمدی گندم جو کہ باہر سے منگوائی گئی تھی اور یہ 6,445 روپے پر من کے حوالے سے منگوائی گئی تھی, اب اس کو بیچ رہے ہیں 3,800 روپے من کے اوپر. 24 ارب روپے کا یہ حکومت نقصان کر رہی ہے, جب یہاں پہ کسان آپ اور ہم دعائی دے رہے تھے کہ خدا کے لیے یہ آپ نے وعدہ کیا ہے گورنمنٹ نے کہ 3,800 روپے کی من کی اس کسان کو دیں گے. سپورٹ پرائز وعدہ کر کے مکر گئے, کسان نے 2,500 ہزار روپے بیچی, اور اب یہ باہر کے کسان سے مہنگی گندم خریدی گئی. اب اس کو 24 ارب روپے کا نقصان کر کے یہاں پہ بیچ رہے ہیں, اور یہ اس کی تکلیف دہ بات ہے. اور 4 سال پرانی گندم جو ہے اس کی بولی جو ہے وہ ابھی صرف کوئی 2,600 روپے لگ رہی ہے. یعنی کہ یہ پہلے 4 سال کے پاس ان کے سٹاکس پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے پہلے درآمد کی, مہنگی درآمد کی, اب اس میں منافع کمایا گیا, اب جو ہے دوبارہ اس کو نقصان میں بیچ کے پتہ نہیں کون منافع بنا رہا ہوگا. یہ میں اس میں صرف آپ نے بھی آئی ایم شور یہی بات شاید کرنی تھی, مگر اس کو ذرا لارجر پرسپیکٹو میں آپ پیش کر دیں. عامر بھائی, ایک ہمارے ہاں ہم بہت کم اس چیز کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ ہماری جو معیشت ہے اور معیشت کا کنٹرول جو ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے ٹیکنوکریٹس کا رہا, اور وہ جو ٹیکنوکریٹس جو امپورٹڈ ٹیکنوکریٹس یا بینکرز ہیں وہ ان کا ایک مخصوص انداز ہے معیشت کو دیکھنے کا, جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ فورسز کو ڈٹرمن کرنے دیں, پرائس انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے. اور اب منہ ٹیڑھا کر انگریزی میں وہ مارکیٹ فورسز کی پرائس ڈٹرمن کرنے کو ایک بہت بڑی کامیابی اپنی سمجھتے ہیں. لیکن وہ یہ بات قطعی طور پر نظر انداز کر جاتے ہیں کہ امریکہ جیسا ملک جو مارکیٹ اکانومی اور فری مارکیٹ فورسز کے آپریشن کے حوالے سے ایک علم بردار ہے, وہ اپنے کسانوں کو کتنی سبسڈی دیتا ہے. پچھلے سال 12 ارب ڈالر کی امریکہ نے اپنے کسانوں کو سبسڈی دی. اسی طرح برطانیہ 5 بلین پاؤنڈ کی انہوں نے اپنے کسانوں کو سبسڈی دی. جس زمانے میں WTO فعال تھی, اب تو خیر
WTO اتنی فعال نہیں ہے, پروٹیکشنزم کی طرف ہم چلے گئے ہیں, لیکن اس کے اندر سب سے بڑا جو اسٹمبلنگ بلاک تھا وہ ایگریکلچرل سبسڈیز تھیں جو یورپین ممالک اور امریکہ ویسٹ دینے کو تیار نہیں تھا, ان کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جناب اپنے کسان کو, اپنے زمیندار کو اگر آپ نے سبسڈی دے دی تو مارکیٹ کو بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ تو مارکیٹ کو ڈٹرمن کرنا چاہیے. آج نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پر 1900 روپے تک لوگوں نے اپنی گندم بیچی ہے. کنو اور مالٹا آپ کی ونٹر کی سب سے بڑی کراپ فروٹ تھا, وہ آپ کا ضائع ہو چکا ہے. آلو کی فصل آپ کی ضائع ہو چکی ہے. اور یہاں پر یہ جو اسکینڈل ہے جس میں باہر سے مہنگی گندم درآمد کی گئی اور آج وہی گندم جو ہے سستے داموں بیچ رہے ہیں, یعنی کہ آپ نے باہر کے کسانوں کو تو آپ نے فائدہ دے دیا لیکن آپ نے وہی فائدہ اپنے کسان کو نہیں دیا. پوری ایگریکلچرل اکانومی اس وقت بیٹھ چکی ہے. کسان اس کے لیے اب کھاد جو ایک بنیادی چیز ہے 15,400 روپے کی اس وقت DAP کھاد کی بوری کی قیمت ہو چکی ہے. 5,000 روپیہ یوریا کی کھاد کی بوری کی قیمت ہو چکی ہے. اس کے اوپر آپ کی ڈیزل کی قیمت آپ دیکھ لیں تو جب کسان کے ان پٹس آپ اتنے زیادہ بڑے کر دیں گے, اتنے مہنگے کر دیں گے, تو پھر وہ اپنی فصل کس قیمت پر بیچے گا؟ اور پھر جو اس کو قیمت ملنی چاہیے تھی آپ نے وہ دام بھی اس کو نہیں لگنے دیا, مارکیٹ کو ڈی ریگولیٹ کر دیا, اور وہ وہی گندم جس کے اوپر خرچہ اس کا تقریباً 3200 کے قریب آیا تھا, وہی گندم اس کو 1800 پر بیچنی پڑ گئی. پھر اسی طرح آپ گنے کے حوالے سے دیکھ لیں تو اور ابھی جو ریسنٹ فگرز آئی ہیں, آج میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی جو چاول کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی تقریباً 40% ڈکلائن کر چکی ہیں. چاہتے کیا ہیں آپ؟ کاروباری طبقہ آپ نے اس ملک میں تباہ کر دیا, آپ نے زراعت تباہ کر دی, آپ نے تنخواہ دار طبقے کو نچوڑ لیا, پیچھے آپ نے چھوڑا کیا؟ تو یہی تو ہمارا رونا ہے کہ یہ حکومت اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتی. اس لیے نہیں سمجھتی کہ ان کے اوپر کوئی پبلک پریشر نہیں ہے, یہ لوگوں کی ووٹوں سے منتخب ہو کر نہیں آئے. کسان مرتا ہے مر جائے, کاروباری افراد مرتے ہیں مر جائیں, اپنا پیسہ ملک سے باہر لے کر جاتے ہیں چلے جائیں, تنخواہ دار طبقہ اس کو ہم سیکریفائس پہ سیکریفائس کرتے جائیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس سارے کرائسس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کی پالیٹکس کو اتنا ڈسٹارٹ کر دیا ہے کہ جس کے اندر عوام بے اختیار ہو چکے ہیں اور عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم نے بڑی منفی گفتگو کر لی, اور کیا کریں, حالات ہی ایسے ہیں کہ کوئی اچھی خبر کرکٹ سے امید تھی وہاں بھی امید ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مگر ایک سلور لائننگ ضرور ہے اور وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ڈیبیٹ جو ہے, شعور جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور انفارمڈ ڈیبیٹ ہونی شروع ہو گئی ہے. فار ایگزامپل یہ جو جس طرح یہ SECP نے فگرز دیے کہ نہیں بڑی کمپنیاں آ رہی ہیں, فلانی کمپنی بھی آ گئی, فلانی بھی آ گئی. یہ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ FDI کا, یہ مجھے بڑے ینگ بچوں کا سوشل میڈیا میں یہ نظر آئے, یہ فگرز نکال کے بچے لا رہے ہیں کہ جناب نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ایسے ہی ہے. یہ پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا, یہ محمد زبیر صاحب ہمارے اور آپ کے دوست ہیں, انہوں نے بھی آج بڑی لمبی چوڑی ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ روز یہ جو سمجھتے ہیں یہ 90s کی دنیا ہے, اور یہ شاید ہمارے میڈیا کے جو جس طرح آپ نے کہا نا ٹیکنوکریٹس, یہ جو مشیر ہے یہ 90s میں رہ رہے ہیں. پنجاب کا جو زبیر صاحب نے سوال کیے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ پنجاب کی یا باقی وفاق کی آپ نے آمدنی کیا بڑھائی, نوکریاں کتنی کریٹ کی, آپ نے انپٹس, ابھی تو ہم نے یہ آپ نے ہلکا سا اشارہ دیا انپٹس کے اندر انرجی, پریشان ہو جاتا ہے کہ جناب گیس کا ابھی لوگوں نے بل دے رہے ہیں آج کل, جو ان کا ابھی بھی فروری کے مہینے میں جو جنوری کے بل دیے گئے ہیں خوفناک بل ہیں, اور 3.2 ٹریلین اس کا سرکولر ڈیٹ ہے. 2000 ارب کیپیسٹی پیمنٹس ہم IPPs کو دے رہے ہیں, اور ابھی سن رہے ہیں کہ جی وہ آذربائیجان کے ساتھ ایک پائپ لائن کا کیپیسٹی بیسڈ جو ہے نا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں فیصل آباد ٹو اسلام آباد. تو کیا کہیں گے کہ یہ پچھلی سینچری کی جو طریقہ تھا نا میڈیا ہینڈلنگ کا, یہ اس 21ویں صدی میں چلتا ہے بیسٹر صاحب؟ بالکل بھی نہیں چلتا جی. ہمارے سامنے عامر بھائی ریسنٹ ایگزامپلز ہیں کہ جہاں پر
لیگیسی میڈیا وہ بڑی تیزی سے اس کی ایریلیونس ہمارے سامنے آئی. آپ سب سے پہلے یو ایس الیکشنز اٹھا کر دیکھیں. یو ایس الیکشنز کے اندر جو تمام لیگیسی میڈیا تھا وہ اینٹی ٹرمپ تھا, لیکن وہاں پر ٹرمپ الیکشن جیتا. اسی طرح بھارت میں جو الیکشنز تھے وہاں پر مودی کا نعرہ تھا اب کی بار 400 پار, لیگیسی میڈیا ان کے ساتھ تھا, لیکن اس کو گوڈی میڈیا بھی کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ مطلوبہ نہیں حاصل کر سکے تعداد. آپ نے گوڈی کیا کہ وہ نہیں ہے, وہ ایکچولی گودی میڈیا کہ وہ گود پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی تو یہ ایک نئی دنیا ہے, اور اس نئی دنیا کے اندر ہم آہنگ ہونے کے لیے یہ جو ہماری جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں ان کا تو بالکل ہی کوئی تعلق نہیں. اور پھر یہ بنیادی باتیں نہیں سمجھتے. ایف ٹی فائنینشیل ٹائمز دنیا کی کاروباری دنیا کا ایک ایسا اخبار ہے کہ جس کو ہر ملٹی نیشنل کمپنی, ہر کاروباری فرد پڑھتا ہے. اس کے اندر جب پاکستان کی اکنامک انوائرمنٹ کے اوپر نیگیٹو خبریں چھپتی ہیں تو آپ کے ملک کے اندر کون آئے گا پیسہ لگانے. اس کے اندر میں نے وہاں پر پڑھا کہ آپ کے ایک ملٹی نیشنل کمپنی ایک آئی پی پی کے سربراہ کو اس طریقے سے تنگ کیا گیا کہ اس نے اپنی جو ڈیٹیلز ایف ٹی کو ڈسکلوز کی. کون آپ کے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرے گا کہ جہاں پر آپ لوگوں کو ان کے گھر پہ آپ ٹھیک ہے پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ تو یہ کر لیتے ہیں, پاکستانی کاروباری افراد کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں, لیکن جب آپ کسی اپنے فورن انویسٹر کے ساتھ کریں گے تو اس کا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. لیکن ہمارے ارسطو سمجھتے ہیں کہ نہیں, اس سے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پر اب اس وقت جو ہمارے نوجوان بچے ہیں, بچیاں ہیں, ٹھیک ہے ہمیں سوشل میڈیا کے کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں, ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت آسٹریلیا میں فار ایگزامپل 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. اس کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی ہے, ٹرولنگ جس کے اندر ہے, آن لائن بلینگ ہے, لیکن ان چیزوں کو اگر آپ ایک سائڈ پر رکھیں تو اس نے لوگوں کو امپاور بھی بڑا کیا ہے. آج آپ پاکستان میں لوگوں کو خاموش نہیں رکھ سکتے, آپ لوگوں کو اپنی رائے دینے سے نہیں روک سکتے, اور جو ان کے سامنے بند باندھے گا وہ ظاہری بات ہے لوگوں کی فائرنگ لائن میں آ جائے گا. تو کیا ضرورت ہے لوگوں کے ساتھ الجھنے کی, لوگوں کو اپنے سینٹیمنٹس کا اظہار کرنے دیں. حیران ہے کہ ان کی ریفارم درستگی کے لیے جو ہے ایک اچھا متبادل انفارمیشن دینی چاہیے اور متبادل پر نیریٹو دینا چاہیے بجائے سپریس کرنے کے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ کے ساتھ مزہ آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ٹپیکل مرغے لڑانے والی بات چیت ہو, ایک پرفاؤنڈ تجزیاتی بحث کا بڑا ایک بہتر نتیجہ میرے خیال نکلتا ہے. اور آپ ہمیشہ بڑی اٹ واز ویری ایجوکیٹو ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. مصطفیٰ نواز کوکر ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور جس طرح عامر صاحب نے کہا کہ واز ویری آرٹیکولیٹ, اور جس طریقے سے انہوں نے احاطہ کیا تمام ہیپننگس کا, اٹ واز ویری ایجوکیٹو. مزید بھی چیزیں ہیں جو ڈسکس کریں گے پروگرام میں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور عامر صاحب بات ہم نے کچھ کرنی ہے, ہم ابھی بریک میں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ 2-3 چیزیں جن پہ بات کرنی ہے, بٹ آئی تھنک یور کامنٹ از امپورٹنٹ. جو یہ پی ٹی آئی میں ایک ڈیوائڈ ہے, اور معاملہ تو بڑا سیدھا سا ہے لیکن بہت ٹیڑھا ہو گیا ہے. جی, ہم نے حکومت پہ بڑی تنقید کر لی اور کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے ہی اس وقت دنیا میں اتنے مسئلے چل رہے ہیں کہ ہمیں لارجر ایشوز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. یہ بڑا پیٹی سا ایشو ہے اور ایک بڑا بنیادی حق ہے ان کے خاندان کا کہ ان کے پرسنل ڈاکٹرز کو دکھایا جائے. مگر جو پی ٹی آئی کے حالات ہیں, اور میں نہیں کہہ رہا, یہ لیما بی بی نے خود جو بیان کیے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہی لیڈرشپ کو جس طریقے سے رگڑا لگایا, آپ نے ابتدائی میں بتایا پوری پارٹی کو انہوں نے گور خان اینڈ کمپنی خاص طور پہ, کیونکہ اس سے نہیں لگتا کہ عمران خان جو ہے یہ پارٹی کی جو یہ لیڈرشپ ہے, خاص طور پہ وفاقی لیڈرشپ جو ہے جن کے انہوں نے نام لیے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے عمران خان مجھے باہر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور شاید واقعی میں جب کوئی ان کا مخالف کہے کہ جناب یہ ان کی خواہش ہے شاید کیونکہ ان کی دکان چمک رہی ہے, تو میں سمجھتا رہا اور کہتا رہا کہ یہ ایک سازش کر رہے ہیں, یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے. مگر ابھی مجھے بھی یقین آنے لگ پڑا ہے کہ یہ واقعی یہاں کی جو جن کا نام لے کے انہوں نے کیا, یہ گور خان اینڈ کمپنی, ان کے لیے بڑا آسان ہے نا,
کہ وہ دیکھیں وہ اپنے پرکس انجوائے کر رہے ہیں, ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ تھا, they were nobodies, political nobodies, اور پولیٹیکل نو بڈیز کو سم بڈی اینڈ ایوری بڈی بنا کے پارٹی پکڑا دی ہوئی ہے. اب انہوں نے بڑا سیاسی جو سب سے زیادہ جو مشکل کام تھا جو مزاحمت کا, وہ محمود خان اچکزئی اور جو ہے عباس صاحب کو, ناصر عباس صاحب کو پکڑوا دیا کہ جی وہ کریں گے مزاحمت, وہ کریں گے, اور باقی جو ہے وہ کے پی والے کریں گے. تو باقی انہوں نے جو ہے نہ صرف کہ وہ خود کچھ نہیں کرتے, ملاقاتیں لیکن خود نہ کہ وہ خود نہیں کرتے, ان کا کام ہے ان کے روڑے اٹکانا, کہ جب بھی ان کی طرف سے کچھ کوشش ہوتی ہے تو اس کے اندر روڑے اٹکانا. جیسے ابھی ریسنٹلی کہ تھوڑا سا ایک ابال اٹھایا گیا تھا, تو اس کے اندر اینڈ ٹائم پہ جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب ایک دم سے نکل آئے اور وہ جمپڈ ان, اور انہوں نے بالکل ہی اس کا نیریٹو ہی بدل دیا کہ نہیں جناب انہوں نے چلے, انہوں نے جو اٹیک کیا وہ تو اور بات تھی. اب جب عمران خان کی بہنیں یہ کہہ رہی ہیں تو دین پی ٹی آئی ہے سیریس ایشوز جو ہے. عامر صاحب یہ مطالبہ علیمہ بی بی کا کتنا ٹھیک ہے کہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائڈ پہ ہو جائے؟ نہیں, جو ہے ان کا تو فیصلہ تو خیر عمران خان نے کرنا ہے ابھی بھی جو ہے, مگر پرابلم یہ ہے کہ عمران خان سے کیونکہ ایکسیس نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, تو وہ اپنی بیسیکلی تو دل کے کیا ہوتا ہے پولے جو ہے پھوڑنا, جی کتھارسس کرنا جو ہے, تو وہ اپنا غم غصے کا اظہار کر رہی ہیں. بہرحال یہ ان کی ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, اور خاص طور پہ جس طریقے سے وہ ملاقات کے لیے جاتی ہیں, آتی ہیں, اٹھائی جاتی ہیں, چکری چھوڑ دی جاتی ہیں, اور یہ تکلیف ہوئی دیکھ کے جس طریقے جو ہیں عمران خان کی بھی بڑی عمر ہے, ان کی بہنوں کی بھی جو ہے وہ بھی سینئر سٹیزنز ہیں, تینوں کی تینوں سینئر سٹیزنز ہیں, خواتین ہیں. چلیں عورت کارڈ نہ بھی کھیلا جائے تو وہ جو ہے وہ ایک اپنا یہ کہہ رہی تھی کہ خاندان کا تو اس میں ہے, پارٹی کو ان سے رائٹ کیونکہ ملاقات کا یا وکیلوں کا ہوتا ہے یا خاندان کا ہوتا ہے, تو اس لیے خاندان کی سننی چاہیے. مگر اٹس اے سوری اسٹیٹ آف افیئرس فار پی ٹی آئی, اور لگتا نہیں ہے کہ ان کو جو نہ کوئی لارجر ایشوز جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر صرف چند لوگ ہیں جو ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں, نہ یہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا ایشوز پہ بات کر پا رہے ہیں, نہ یہ اپنے پارٹی کا پوائنٹ آف ویو کر پا رہے ہیں. کوئی ایک فرنٹ بھی جو پی ٹی آئی ہے یا تو ایک ریسپانسبل اپوزیشن کا رول پلے کرے, ان تمام ایشوز کے اوپر بات کرے, تو بھی کہا جا سکتا ہے کہ دے آر پلئنگ دیئر رول, لیکن نہیں کر پا رہے ہیں. اور اسی نوٹ پہ پروگرام کو ختم کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.